الذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پیدا اس لیے کیا ہے. اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے. خاندان کی، فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے. افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. لہذا افسوس بھی کرو، وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے. انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں. یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں. 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے. پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا. اتنی SOPs، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے. پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے. آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے اڑا دیا. وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے، رکھ کے مر گئے وہ. بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے، وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھو، ہاتھ آیا، بندوق چل گئی، خود ہی مر گئے. اتنے اسباب ہیں نا موت کے، اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں. اچھا، یورپ امریکہ میں تو نہیں، یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی عمریں ہو گئی ان کی، 80 90 سال. امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے. امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاپے، ان کے بھی برگر، پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے، لیکن برگر، پیسٹریاں. اور اب پاکستانی انہوں نے کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے. کولڈ ڈرنک سب گورے، اتنے گول گول، بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے. تو ہمارے جیسے امریکن. لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں، فٹ. جرمنی میں، فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90. لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جو، ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا، کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں، سارے ہی نکل لیے. جتنے بھی تھے نا، بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو، فٹ فاٹ، سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے، یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر، قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی، چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے، ڈیتھ ریشو، ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی، لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی، یہ حادثے ہوں گے، زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے، نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا، کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی، وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا، اور جو پانی کی لہر آئی ہے، ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی.
تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے، ضرور اختیار کریں، لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، ایک نظام یہ بنایا، تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا، اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں، یہ میڈیسن لیا کریں، یہ خوراک، تو اینٹی ایجنگ ہے، یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے، سلو کر دے گی۔ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو۔ کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے، اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا کہ آپ نے 60-70 میں بوڑھا ہونا تھا، اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ، لیکن ہوں گے، اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے، 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے، بہت زیادہ ہوا 110 115، اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا، موت، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں، نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں، نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت دولت دولت، اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر، صحیح ہے، قبر کی رٹ۔ میں جب جامع رشید سے آتا ہوں، بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے، تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے، چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں، چاہے 20 ملین، واشنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے، دنیا میں ہم ہی ہم ہو، آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے۔ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، تو جب آنا ادھر ہی ہے۔ ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی، 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے، عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا، بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں، اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا۔ زندگی کی رنگینیاں جتنی بھی دولت ہو، وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے، ہے بھائی؟ دولت دانت نہیں بچا سکتی۔ آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے۔ کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے، دانت نکل کے باہر۔ ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا، پہلے جوان تھا، سنگر تھا بہت بڑا، جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے، تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے، وہ بیچارہ پھر لگاتا، پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں، ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ۔ تو دانت گرنا شروع، کمر جھکنا شروع، گھٹنے جواب، تو پیسہ پیسہ۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں، مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں، وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں۔ بھائی سکون مانگو اللہ سے، بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے۔ پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو، سستی اللہ کو پسند نہیں ہے، ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے۔ جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ، تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ، یہاں تک بات ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، کوشش کرو، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا، نا 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 نا، یہ فالٹ ہے۔ آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی، ان میں 2 کو ملا ہوگا، 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے، 8 کیا کر رہے ہوں گے؟ گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے، جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے۔ میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں
جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑپتی بنے, وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا, چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ, وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے, کیس بھی نہیں جیت رہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ میرا بیان نہ سنتا جو غربت کے فضائل پر تھا, غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو, آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے؟ آخرت. کوئی بات نہیں, آپ باس کے نوکر بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو, ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو, لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا, کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا, اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ. ویڈیو جا کے دیکھو, بیٹھے ہوئے ہیں, ختم. پھر لوگ وہی تبصرہ کرتے ہیں ایکچولی اصل میں صحتیں ٹھیک نہیں ہے. بھائی انگریزوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, جاپان میں بھی ہوتا ہے. وہاں بھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ نظر آئیں گے, آدمی کام جاتا ہے. مجھے یاد ہے اب ہم علماء کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے, جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا. علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن دنیا داروں میں بیٹھو گے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے. تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا. ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے, ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا ہمیں بڑی عبرت ہو رہی, یار کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے, دیکھ لے. یہی شریعت نے سمجھایا نا بھائی, بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا. ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا. اب کیا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی, ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں, ہم بھی تھے, تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی, اب انسان کے بچے بن جاؤ, ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھ لے کل تیرا بھی, تو بھی لیٹا ہوا ہوگا. صحیح ہے, گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو, پتھر کا استعمال مت کرو. بادام کا درخت تھا, ہمارے پڑوس میں پتھر مارتے تھے, وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو, وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے, پتھر. مجھے یاد ایک دن, اللہ معاف فرمائے, میں نے پتھر مارا, وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا. میرے والد صاحب نے دیکھ لیا وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں, میں بھی اور میرے دوست بھی, بولو کم بختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا, کیا کر رہے ہو. اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا, یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے, آئندہ کیا کریں گے ہم, چپلیں مارے. چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں, لیکن چپل بھی تو گئی نا. ہمارے کچھ ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی, لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑی سے خریدنے میں نہیں ہے. بادام کا درخت تھا, وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں. تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا, وہ ریڑی سے خرید کے کھانے کا نہیں. اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا, وہ ادھر لگا ہوا ہے, ایک نظر آ رہا ہے, پھر یہاں سے آپ مارو, وہ گرے اور بھاگو, دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا. آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ, پب جی کھیلو تمہاری قسمت میں یہ ہے. لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی, اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ, طبیعت سے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے, اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا پورا, بھاگ رہے ہیں, وہ لیپے گا. بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے, ختم. مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. خیر کہاں یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. خیر جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی اب خیال آ رہا ہے, یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے. یار عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا.
یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے. یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی, ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو. دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے. 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے؟ 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے. لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو, صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی. آخرت کا سفر ہے, قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں ہے. نبی نے کیا فرمایا, قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی ہے اس کو. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے, جو ریشو چل رہا ہے, جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25, اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے, ریشو ہے, وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو, رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں, کتنے جینٹس ہیں, اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت, یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں, اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی, وہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک, بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے؟ یہاں. اس سے سکون ملے گا, سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے, اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی, جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہذا میں کہاں جاؤں گی جنت. اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا؟ ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول, یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے, بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے, جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتے بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ہی نہیں ہوتی, وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا. 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں, جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے. اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے,
ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے, جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی, وہ بلیچ نکلتا ہے, وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں, اتنا مزہ آ گیا ان کو, کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر, تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی, موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا, جو مہر تھی نا, اسٹیمپ ہوتی ہے نا, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں ڈیزائن کیا تھا, کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کم وقت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے, ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے, ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو, ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں, اتنا متاثر ہوا کہ یار, اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار, ایسے زبردست قوم ہے, واقعی ہے بھی, حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو PIA بھی تباہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے پتہ ہے, پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا, پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی, پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر, تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا, آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر, اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں. کمپیوٹر میں وہ پرانا ڈالا ہوا تھا. تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے. پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں. تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں, تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں, لہذا ایک اور چکر لگائیں, آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنٹر بنا. وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھینندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا, اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا, جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں, میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا. اور اس کی یہ کانورزیشن ہے کہ دیکھنا دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ PIA کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کر لیں. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے, اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا, کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا, کس پہ تھا, اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب, جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا, پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک, اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ جو تو چاہتا. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے, جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے بھائی, رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں, جہاز ایسے ہی اتار لو, آگ لگے گی نا. ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے, آگ بجھ جائے گی, پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی ہے, پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی, دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں اب چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے, جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا, اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے, تیسری غلطی یہ کی اب پہیے پہلے سے ہی کھول دیے. یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا, اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب وہ اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے, جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے, اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیے کہ ہم نے پہلے غلطی کی, پہیے نہیں کھولے, اب دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے, اور تھوڑا سلو ہو گیا, تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں, اور جہاز جو ہے نا انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے, ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں, تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا, خود بھی شہید, پبلک بھی شہید, اور جن پہ گرا ان کو بھی اپنے سے, ان کو تو جہاز میں گئے ہی نہیں بیچارے, وہ
وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا, اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی. ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفیبک فوبیا ہوتا ہے ان کو, جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے, زندگیاں گزر گئی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے, تو ان کے سر پہ آگے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے؟ کھوپڑی پہ آ کے ہٹ کرتا ہے, تم نہیں بیٹھو گے, جب مارنا ہوگا نا ہم تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. انہیں کوئی غم نہیں ہوتا دنیا میں, کہیں بھی بٹھا دو. آج ایک ہیروئنچی کی ویڈیو آئی, یار ہمیں پڑیا دے دو, جنگ کے لیے جدھر بھی بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بڑی زبردست, ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائی دولت سے محبت مت کرو, غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے, موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے جو دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کی ہے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. تو اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا. کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا, کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ آیت ہماری پھر رہ گئی, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. کوئی بات نہیں یار, آپ نے کوئی کون سا ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا, حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں, ابھی میں حج کیا ہے نا, حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے, بال تو بنا لیتے, کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں, وہاں میں نے بیان کیا. تو دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے, احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے, احرام میں آنے کے بعد. اچھا, ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, کو جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو, مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے, آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو, بس, اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا, ایک ہوتا ہے حج تمتع, عمرہ کیا, احرام سے باہر آ گئے, پھر اپنے ڈریس میں گھومے, پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب, آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے پھر. تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج ہی کیا تھا, تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو, سائڈ پہ رکھ کے آنی, اور گرمی میں پسینے وسینے
تو اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ, کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے, میل کچیل پسند نہیں ہے. لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے, الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے یا اوائڈ کرنا؟ خوشبو پسند, تبھی تو ہم نے خوشبو لگائی. ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے؟ سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل, آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے, جوتا نہیں پہن سکتے آپ. کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں, چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو. وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں, کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے. پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے. اللہ کو میلا حاجی پسند ہے. جو اللہ کی طرف سے ہو جائے, کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر, ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل, بال پراگندہ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی, کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا. اب تو ہم جہاز سے گئے, زبردست, پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں, 20 دن, ایک مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں. سر نیچے کرتے تھے, جوئیں گرتی تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک ہامتک او ہامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں. ان کو سخت, اب اتنی شدید تکلیف میں پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو, لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے ہوئے. اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ اب اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دیں اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے VIP حج ہیں بھائی, بڑے VIP حج ہیں. اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائے, بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی شیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ دیں. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو, ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے, حج پرسنالٹی, اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں. ان کو حج کرنے کی ضرورت